جس طرح کوئی شخص اپنی مرضی اور اپنے اختیار سے نبی نہیں بن سکتا، ایسے ہی کوئی شخص اپنی مرضی سے اور اپنے اختیار سے صحابی نہیں بن سکتا۔ جس طرح نبی مصطفیٰ اور منتخب ہوتا ہے، ایسے ہی صحابی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مصطفیٰ اور منتخب ہوتا ہے۔ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں وہ ایٹ رینڈم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع نہیں ہوئے۔ اے بند کر لے ایٹ رینڈم جمع نہیں ہوئے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام صحابہ کرام کو اپنے نبی کے لیے منتخب کیا۔ دلیل، چلیے 3 دلیلیں دے دیتا ہوں۔ ایک تو دلیل اہل بیت سے ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، وان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وسلام علی عباده الذین اصطفى قال هم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اصطفاہم لنبیہ۔ تفسیر ابن کثیر۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں، کون سی آیت ہے؟ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلامتی ہو اللہ کے ان بندوں پر جو چوائسڈ ہیں، جو منتخب ہیں، سلیکٹڈ ہیں، جو مصطفیٰ ہیں، منتخب ہیں۔ یہ کون ہیں اللہ کے وہ بندے جو منتخب ہیں؟ ابن عباس تفسیر کرتے ہیں، ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، اور اصطفاہم لنبیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو، تمام صحابہ کرام کو اپنے نبی کے لیے چوائس کیا ہے، چنا ہے ان کو۔ یہ ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی اس آیت کریمہ کی تفسیر، جسے حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ ابن کثیر میں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لائے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں دوسری دلیل کی طرف آؤں، اس شبہ کا ازالہ کر دوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایسی کانفرنس منعقد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دفاع صحابہ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دفاع صحابہ کی کیا ضرورت ہے؟ دفاع صحابہ ضروری ہے، واجب ہے، واجب، جی واجب۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کا دفاع کیا ہے۔ پہلے پارے کے اندر دیکھیے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ اس طرح جس طرح کی الناس ایمان لائیں، الناس کی تفسیر خاص طور سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اصحاب محمد سے کی ہے، اور بہت سارے تابعین ہیں جنہوں نے اس سے اصحاب محمد ہی مراد لیا ہے الناس سے، کہ جب کہا جاتا ہے ان سے یعنی منافقین سے کہ ایمان لاؤ اس طرح جس طرح الناس ایمان لائے، الناس یعنی اصحاب محمد، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، ہم اس طرح ایمان لائے جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائے۔ الصفی، ما معنی الصفی؟ الصفی الجاہل، ضعیف الرائے، اور قلیل المعرفتی بمواضع المنافع والمضار، یعنی یہ جو اپنے آپ کو محمد کا متبع کہتے ہیں یہ سب کے سب جاہل ہیں۔ الصفی، مفسرین نے اس کی تشریح کی ہے الصفی الجاہل، یہ جاہل ہیں، یہ جاہل ہیں۔ اچھا، اور کیا؟ ضعیف الرائے، ان کی رائے بڑی کمزور ہے، ان کی رائے بڑی کمزور، اور یہ اتنے کمزور رائے کے ہیں کہ ان کو خود اپنے نفع اور نقصان کا پتہ نہیں ہے۔ قلیل المعرفت بمواضع المنافع والمضار، ان کی عقل اتنی کم ہے کہ ان کو اپنا نفع نقصان معلوم نہیں۔ یہ تبصرہ ہے کن کا؟ منافقین کا صحابہ کرام پر۔ اللہ تبارک و تعالی نے دفاع کرتے ہوئے فرمایا
یہ کہتے ہیں کہ میرے نبی کے صحابہ یہ سفہا ہیں، الا انہم ہم السفہاء، سنو یہ دو تنبیہ پہلے سنو، انہم ہم السفہاء، بے وقوف یہی لوگ ہیں، سفہاء یہی لوگ ہیں، اور آخر کا جو ٹکڑا ہے وہ غضب کا ہے، وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن انہیں علم نہیں۔ ایک ہوتا ہے بے وقوف ہونا، اور ایک ہوتا ہے آدمی خود بے وقوف ہوتا ہے لیکن معلوم نہیں ہوتا کہ وہ بے وقوف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ پکے بے وقوف ہیں، اور اتنے بڑے بے وقوف ہیں کہ انہیں خود معلوم نہیں کہ یہ بے وقوف ہیں۔ جی الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، یہ اتنے بڑے بے وقوف ہیں کہ ان کو خود معلوم نہیں کہ یہ بے وقوف ہیں۔ کتنا شاندار دفاع ہے، اس سے اچھا دفاع اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال اس طریقے کی محافل اور اس طریقے کے مجالس مسلسل منعقد کی جانی چاہیے۔ جی جو لوگ اعتراض کرتے ہیں میرا خیال ہے وہ خود سفہاء ہیں، جی وہ خود سفہاء ہیں، جی ولکن لا یعلم ولکن لا یشعرون۔ جی تو یہ تو ہے اس سوال کا جواب کہ ایسی محافل اور مجالس منعقد کرنے کی کیا ضرورت ہے، دفاع صحابہ کی کیا ضرورت ہے؟ ارے دفاع صحابہ واجب ہے۔ جب انجینئر مرزا جیسے لوگ اٹھیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی مقدس ہستیوں پر زبان تان دراز کریں تو واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے کہ ایسے لوگوں کا محاسبہ کیا جائے اور ایسے لوگوں کو گھسیٹ کر میدان میں لایا جائے اور دلائل کی روشنی میں ان کی کٹائی کی جائے۔ جی تو یہ ہے کہ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ کی تفسیر ابن عباس نے، اہل بیت بہت زیادہ کرتا ہے، اہل بیت کی گواہی ہے کہ اس سے اصحاب محمد مراد ہیں۔ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔ ایک اور اثر پیش کرنے جا رہا ہوں، پہلے وہ اثر پڑھ دیتا ہوں۔ وعن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد فاصطفاہ لنفسہ فابتعثہ برسالتہ ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوجد قلوب اصحابه خیر قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء رواه احمد في مسنده اسناده حسن۔ اس کی سند حسن ہے اس اثر کی۔ اس تو قابل غور بات جو ہے اس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے تمام بندوں کو جو دنیا میں ہیں سب کے دلوں میں دیکھا۔ اللہ نظارہ الی قلوب نہیں کہا، نظارہ الی، نظارہ لا، نظارہ فی قلوب العباد۔ فی کا مطلب سمجھتے ہیں؟ نظرہ کا مطلب ہوتا ہے تک، ایسے دیکھا یہاں، ایسے دیکھا اس کو، ایسے دیکھا اس کو، نظرہ الیہ اس کو دیکھا اسے، جیسے یہ میں نے دیکھا یہ پورا دیکھ لیا۔ لیکن نظرہ فی کا مطلب ہے کہ اس کے اندر دیکھا اسے، اندر کیا ہے؟ جی نظرہ الیہ، الہ سے الہ آتا ہے اس کا، لیکن یہاں فی لایا گیا کیا؟ ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ نے اپنے تمام بندوں کے دلوں میں دیکھا، دلوں میں دیکھا۔ پتہ یہ چلا کہ صحابہ کرام کی نیتوں کے اوپر بھی سوالات اٹھائے نہیں جا سکتے، حرام ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر دیکھا، فی الظرفیہ، اندر دیکھا، تو دیکھنے بعد کیا پایا وہ تو جانتا ہے یہ سب۔ فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، اللہ کے تمام بندوں میں سب سے خوبصورت سب سے بہترین دل اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا۔ فاصطفاہ لنفسہ، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو چنا۔ وہ دلیل، وہ دعویٰ جو ہم نے کیا تھا کہ نبی مصطفیٰ ہوتا، اپنی مرضی اور اپنے اختیار سے کوئی نبی نہیں بنتا، اور ایسے ہی نبی نہیں بنا دیا جاتا، اس کے دل کو چیک کیا جاتا ہے۔ دل، سوال یہ ہے کہ دل کو چیک کیا گیا، ارے اسی پر تو قانون اتارنا ہے۔ دل کو چیک نہیں کیا جائے گا تو کس کو چیک کیا جائے گا؟ قانون تو اسی کو اوپر اتارنا ہے۔ نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، پورا قرآن کریم تو قلب کے اوپر اترا ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے تمام بندوں کے قلوب کے اندر دیکھا، اور دیکھنے کے بعد قلب محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دل کو سب سے خوبصورت سب سے بہترین دل پایا۔ دنیا کے تمام انسانوں میں
تمام انسانوں کے دلوں میں سب سے خوبصورت سب سے بہتر دل ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنے لیے منتخب فرمایا. فاصطفاہ، سنا ایسے نہیں نبی بنتا ہے. فاصطفاہ لنفسہ، اور کس لیے؟ فابتعثہ برسالتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنا پیغام دے کر بھیجا. فابتعثہ برسالتہ، اپنا پیغام دے کر کے بھیجا، منتخب کیا اور پیغام دیا کہ میری امت تک پہنچاؤ. یہ اچھا. اب ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں دیکھنے کے بعد تمام بندوں کے دلوں میں پھر دیکھا، تو اس کے بعد کن کا دل سب سے بہتر دل لگا؟ فوجد قلوب اصحابہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں کو خیر قلوب العباد، تمام انسانوں میں سب سے خوبصورت سب سے بہترین دل صحابہ کرام کو دیکھا. تو فجعلہم وزراء نبی، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام صحابہ کرام کو فجعلہم جميع الصحابہ، تمام صحابہ کرام کو اپنے نبی کا وزیر بنایا. وزیر جو یقاتلون علی دینہ، آپ کے دین کے لیے جو لڑ مرے، اپنی جان قربان کرتے، مال قربان کرتے. اور یہ اتنی بڑی ہستیاں ہیں جس چیز کو یہ متفق طور پر حسن کہہ دیں کہ یہ صحیح ہے تو اللہ کے نزدیک حسن ہے، اور اگر یہ متفق طور پر سب کہہ دیں کہ یہ چیز بری ہے تو وہ بری ہے. یہ مقام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم. المسلمون اے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلهم، تمام کے تمام صحابہ کرام اگر کسی بات کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حسن ہے تو اللہ کے نزدیک حسن ہے، اور کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ برا ہے تو برا ہے. یہ مقام ہے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب تیسری طرف آتے ہیں عبداللہ ابن مسعود کی. وان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ وقال ابن مسعود رضی اللہ تعالی من کان مستنا فلیستن بمن قد مات اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم كانوا خير هذه الأمة أبرهم قلبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا قوم اختارهم الله لنبيه، اختارهم الله لصحبة نبيه ونقل دينه فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم فكانوا على الهدي المستقيم. بغوی نے شرح السنہ کے اندر یہ روایت ایسے ہی نقل فرمائی ہے. میں نے بیان ہی وہ عبارت پیش کر دی جو عربی میں انہوں نے وہاں نقل کی ہے. شرح السنہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ہر آدمی کسی کی پیروی کرتا ہے. سنو، جو کسی کی پیروی کرنا چاہے، زندوں کی نہیں، جو مر گئے ہیں ان کی پیروی کرے. من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، جو مر چکے ہیں ان کی پیروی کرو. یہ کون ہے جو مر چکے ہیں ان کی پیروی کرنا ہے؟ اولئک اصحاب محمد، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. اللہ کانوا خیر هذه الامه، اس امت کی جان ہے، وہ اس امت میں سب سے بہتر ہیں، اس امت میں تمام انسانوں کا کریم ہے. وہ گھی ہے، گھی. ہاں، گھی سمجھتے ہیں؟ ایک بکٹ دودھ ہو تو ایک بکٹ دودھ کا جزو اعظم گھی ہوتا ہے. اگر ایک بکٹ دودھ سے گھی کھینچ لیا جائے تو پانی ہے. وہ گھی اگر نکال دیا جائے دودھ سے تو پانی ہے. وہ دودھ تو نظر آ رہا ہے اس لیے کہ دودھ کا جزو اعظم گھی ہوتا ہے. گھی نکال لیا گیا تو پانی اور دودھ دونوں برابر ہے. اسی طریقے سے تمام امت میں گھی کی حیثیت رکھتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ. کانوا خیر هذه الامه، اس امت میں سب سے بہترین لوگ ہیں وہ. اور کیسے لوگ ہیں؟ ابرہم قلبا، سب سے نیک دل، سب سے نیک دل، دل ان کا بڑا نیک. اور اعمقہم علما، سب سے گہرا علم رکھنے والے. ہر ایک دعویٰ کرتا ہے میرے پاس گہرا علم ہے، صحابہ کرام سے گہرا علم کسی کے پاس نہیں. اعمقہم علما، گہرے علم والے. واقلہم تکلف، تکلف نہیں کرتے. یہ پگڑ اور یہ لکڑ اور کیا کیا چلتے ہیں. اقلہم تکلفا، جو مل گیا پہن لیا، جو مل گیا کھا لیا. اقلہم تکلفا، ان کے پاس تکلف نہیں. اللہ اکبر.
قوم ایسے لوگ ہیں کہ اختارہم اللہ لصحبت نبی، نبی کی صحابیت کے لیے، صحبت کے لیے اللہ نے ان کو منتخب کیا. یہ ایسے لوگ ہیں، مختار ہیں یہ. لہذا میرا دعویٰ بھی وہی ہے کیا کہ جس طرح اپنی مرضی سے اور اپنے اختیار سے نبی کوئی نہیں ہو سکتا، ایسے ہی اپنے اختیار اور اپنی مرضی سے کوئی صحابی نہیں بن سکتا. صحابی یہ اللہ کے منتخب ہوتے ہیں، تمام صحابہ اللہ کے منتخب. ایٹ رینڈم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع نہیں ہوئے، ایک ایک کے دلوں کو چیک کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارد گرد جمع کیا گیا. واللہ کہتا ہوں صاحب، انبیاء کے بعد اس مقدس جماعت کے مثل پر، نظیر پر سورج طلوع نہیں ہوا. سورج طلوع نہیں ہوا. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جو صحابہ کرام پر زبان تان دراز کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں ابن تیمیہ پر گفتگو کرنے کے لیے تھوڑا بہت علم چاہیے نا. بے علم آدمی ہے، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، نہ اعراب کا پتہ ہے، نہ جو ہے حل عبارت کا پتہ ہے، نہ ادب کا پتہ ہے. اب ابن تیمیہ پر گفتگو کرنے کے تو یہی کہا جائے گا جاہل آدمی ہے. ایسے ہی صحابہ کرام پر گفتگو کرنے کے لیے صحابہ کرام کو سمجھنا ضروری ہے. وہ ہے کون؟ وہ تاریخی شخصیت ہے؟ وہ لا، تاریخی شخصیت قرآنی شخصیت ہے. یہ پہلے متعین کرو کہ کون سی شخصیت ہے وہ. تم کس پر زبان تان دراز کر رہے ہو؟ کس پر زبان تان دراز کر رہے ہو؟ میں کہتا ہوں قرآن کا کوئی صفحہ ایسا نہیں ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی مدح سے اور ان کی توصیف سے خالی ہو. اللہ اکبر. میں تو قرآن کے طالب علم کو جانتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس توصیف فرمائی ہے ہر صفحے کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی. اسی وجہ سے فرمایا حدیث اس طرح وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سب صحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. رواه الطبرانی فی المعجم الکبیر وقال الالبانی هذا حدیث صحیح. صححہ الالبانی. اس حدیث کو علامہ البانی نے صحیح کہا. طبرانی سے معجم کبیر کے اندر لائے. راوی اہل بیت کا فرد ہے ابن عباس. حضرت ابن عباس مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کہ جو میرے صحابہ کو گالی دے، میرے صحابہ کو برا بھلا کہے، فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ، اللہ کی لعنت اس کے اوپر، ملائکہ کی لعنت اس کے اوپر، تمام انسانوں کی لعنت اس کے اوپر. صحابی کہا. نحو کا قاعدہ یہ ہے کہ عندما یضاف الجمع فیفید العموم والشمول. یہ قاعدہ ہے، ضابطہ ہے. یہ اصحابی جمع ہے، یہ جمع ہے یہ. اور عندما یضاف الجمع فیفید العموم والشمول، کہ جب مضاف جمع ہو، جمع کو مضاف کیا جائے تو اس سے عموم اور شمول مراد ہوتے ہیں. مثلا اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. آلَاءَ اللہ، اللہ کی تمام نعمتیں، اس میں کوئی نعمت چھوٹی نہیں ہے. ایسے ہی جب نبی نے کہا میرے اصحاب، تو میرے جتنے بھی صحابہ ہیں. اور یہی وجہ ہے نہ ہوا تو بچہ اس کو تو قرآن پڑھنا نہیں آتا بندے کو، وہ کیا سمجھے گا کہ وہ کلن وعد اللہ علیہ السلام میں کلن کو کیوں مقدم کیا گیا اور کلن نکرہ کیوں ہے. او قرآن اللہ اکبر. ان کا معاملہ ایسے ہی ہے کہ عربی کے عین سے واقف نہیں ہے. جناب والا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم پہ زبان تان دراز کرنے کے لیے ایسے لوگ کیا افسوس کیا جا سکتا ہے اور کیا کہا جا سکتا ہے، کیا کہا جا سکتا ہے. تو یہاں دیکھیے میرے تمام صحابہ، صحابی اصحاب جمع ہے تو مضاف ہے متکلم کی طرف، جو برا بھلا کہے میرے تمام صحابہ، میرے کسی بھی صحابی، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. جی حضرت ابو بکر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا ایمان ثابت کرو. ایک اور بھی ہے اس طریقے، حسن اللہ یاری کر کے. یہ تو چھوٹا بدماش ہے، مطلب بڑا بدماش ہے. جی چھوٹا بدماش ہے مرزا تو بڑا بدماش ہے. تو عربی زبان اس کی، اللہ اکبر. میں دیکھا کیا عربی اس کی ہے. عربی میں ڈیبیٹ کرتا ہے، انگریزی میں ڈیبیٹ کرتا ہے، اردو میں ڈیبیٹ کرتا ہے، فارسی میں ڈیبیٹ کرتا ہے، کئی زبانوں پر یکساں قدرت رکھتا ہے. ایسے شیاطین اللہ نے، ایسے شیاطین ہیں کہ ان کو کھڑا کر دیا جاتا ہے میدان میں اور اللہ والے پھر ان کا جواب دیتے کہ جس شیطان کو ہم کس طریقے سے رجم کر رہے ہیں. دیکھو جی وہ کہتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ثابت کرو. لیجیے جناب اب رویا جائے کہ کیا کیا جائے، رویا جائے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ثابت کرو. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی لاجواب کتاب منہاج السنہ ترجمہ ہو چکا ہے، اردو میں بھی پڑھ سکتے ہیں آپ اس کو. انہوں نے بڑی پیاری بات کہی ہے.
کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مسلمانوں کا کوئی فرقہ، مسلمان کہاں ہے، ایسا کہا جا سکتا ہے مسلمانوں کا ایک اسلام سے نکلا ہوا فرقہ، ایسا بول سکتے ہیں۔ منہاج السنہ کے اندر بڑا پیارا نقطہ بیان کیا ابن تیمیہ نے، کہا وَفُضِّلَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى عَلَى الرَّافِضَةِ بِخَصْلَتَيْنِ سُئِلَتِ الْيَهُودُ مَنْ خَيْرُ أَهْلِ مِلَّتِكُمْ قَالُوا أَصْحَابُ مُوسَىٰ وَسُئِلَتِ النَّصَارَى مَنْ خَيْرُ أَهْلِ مِلَّتِكُمْ قَالُوا حَوَارِيُّ عِيسَىٰ وَسُئِلَتِ الرَّافِضَةُ مَنْ شَرُّ أَهْلِ مِلَّتِكُمْ قَالُوا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بدماشی، یہ ہے کہا کہ دو خصلتوں، دو عادتوں کی وجہ سے یہ روافض، انہوں نے ہی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر زبان تان دراز کرنے کی راہیں ہموار کی ہیں، انہوں نے کھولی۔ کہا کہ یہ یہود و نصارہ پر دو قدم آگے ہیں، یہ فضلت الیہود والنصارہ، دو باتوں کی وجہ سے ان کے کاندھے پر بھی لات رکھ کر کے آگے نکل گئے ہیں۔ کیا کہ اگر یہود سے پوچھا جائے کہ تمہارے مذہب میں سب سے بہتر کون، کہیں گے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی اصحاب موسیٰ، اور نصارہ سے پوچھا جائے تمہارے مذہب میں سب سے بہتر کون، حواریو موسیٰ، حواریو عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کے حواری۔ اور رافضہ سے اگر پوچھا جائے، شیعوں سے، روافض سے، کہ تمہارے مذہب میں سب سے بدترین لوگ کون، تو کہیں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دیکھیں یہ یہود و نصارہ سے بھی بڑھے ہوئے ہیں، اور جو ان کی تقلید کرے، جو ان کی راہ پر چلے، اللہ صحابہ کے بارے میں تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا فَتَشَبَّهُ بِأَخْلَاقِهِمْ وَطَرَائِقِهِمْ، ان کے اخلاق اپناؤ، ان کے طریقے اپناؤ، کیوں؟ فَكَانُوا عَلَى الْهَدِيِّ الْمُسْتَقِيمِ، گویا کہ یہ اہدنا الصراط المستقیم کا جو بدل آ رہا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اس راستے پر چلنے والے لوگوں میں شامل ہیں، انبیاء، اولیاء، اور بطور خاص صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اہدنا الصراط المستقیم، کون؟ صراط الذین انعمت علیہم، فتشبہوا بِأَخْلَاقِهِمْ وَطَرَائِقِهِمْ فَكَانُوا عَلَى الْهَدِيِّ الْمُسْتَقِيمِ، صراط مستقیم پر چلنے والے لوگ، ہدی مستقیم کے اوپر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اس صحابی نے ایسا کیا، معاویہ نے ایسا کیا، واہ واہ۔ ایک بات بولتا ہوں، اللہ اگر ان کی سب سے بڑی برائی کو یا سب سے بڑے گناہ کو اگر معاف کرتے تو کون ہوتا بھی بولنے والا؟ میں آپ سے بولوں، شرک کے بعد گناہوں میں سے جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان میں جانتے ہیں ایک گناہ ہے میدان جنگ سے بھاگنا، کتنا بڑا گناہ ہے۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ او متحیزا الی فئة فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر، میدان جنگ سے جو بھاگ پڑے اس کی سزا کیا ہے؟ ومأواہ جہنم۔ کچھ صحابہ کرام نکل پڑے، اللہ نے فرمایا ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، جب دو لشکر آمنے سامنے ہوئے تو تم میں سے کچھ لوگ پیٹ پھیر، ومن یولہم، پیٹ پھیر لے انہوں نے، بھاگے وہ۔ اچھا ایسا کیوں ہوا؟ انما استزلهم الشیطان، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، ان کی بعض خطاؤں کی وجہ سے شیطان نے ان کو پھسلا دیا ان کو، استدل، پھسلا دیا ان کو، اور یہ خطا کر بیٹھے، یہ بھاگ پڑے۔ آگے دیکھو اتنے بڑے گناہ کے بعد مزدہ سنایا جا رہا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کی اس خطا کو معاف فرما دیا۔ تو کون ہوتا ہے بولنے والا؟ تو کون ہوتا ہے بولنے والا؟ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی خطا کے بارے میں اعلان فرما دیا، قیامت تک مومنین تلاوت کرتے رہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو کون ہوتا ہے؟ یہی وجہ ہے اصل سلف منہج سلف۔ جی اصل سلف کون ہے؟ اصل سلف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم، تابعین، تبع تابعین، جی ثم الذین یلونہم خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اچھا اصل سلف مشاجرات صحابہ کے بارے میں کوئی حکم لگانا تو درکنار، اس پر ان کا ذکر کرنا بھی ناپسند کرتے تھے۔ یہ مختی ہے، یہ مصیبہ ہے۔ معاویہ غلط ہے، حضرت علی صحیح ہے، حضرت عائشہ غلطی پر ہے، حضرت علی صحیح ہے۔
ہیں جنگ جمل اور صفین کے بارے میں حکم لگ رہا ہے، ہذا مختی و ہذا مصیب، یہ غلطی پر ہے اور یہ درستگی پر ہے. صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین کبھی بھی حکم نہیں لگایا کہ یہ مختی اور یہ مصیبت. وہ تو خلف بعد میں آئے، انہوں نے ایسا کیا یہ مختی اور مصیبت. اصل سلف نے کبھی بھی حکم تو درکنار کیا مختی اور مصیبت، ذکر کرنا نا پسند کرتے صحابہ کرام کے مشاجرات کے بارے میں. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، یہ جتنی بھی چیزیں ہوئیں ان کے بارے میں دو باتیں یاد رکھو. ایک تو یہ کہ بتقاضائے بشریت ان سے یہ چیزیں صادر ہوئیں، یا اجتہادی غلطی کی وجہ سے. جان بوجھ کر کے انہوں نے کبھی بھی کوئی ایسی غلطی نہیں کی ہے جو سرزنش کے قابل ہو، اس لیے کہ جب اللہ نے ان کو منتخب کیا ہے تو جان بوجھ کر کے وہ گناہ کیسے کر سکتے ہیں؟ جواب یہی ہوگا کہ بتقاضائے بشریت یا اجتہادی غلطی کی وجہ سے. اور اجتہاد ہے، اگر صحیح ہو جائے تو 2 اجر اور غلط ہو جائے تب بھی 1 اجر کا مستحق ہے. لہذا تم اعتراض کیسے کر سکتے ہو؟ کون سا ایسا پوائنٹ؟ اللہ، وقت نہیں ہے، تفصیل ہے، بکھری ہیں چیزیں اور دلائل ہیں اس کے، لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا ہے. جی ایک چیز جو بیان کرنا ہے بیان کرتا ہوں کہ وعن قیس قال، یہ مسلم شریف کتاب صفات المنافقین کی روایت ہے، کتاب صفات المنافقین. عن قیس قال قلت لعمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارأیتم صنیعکم هذا الذي صنعتم في امر علی رضی اللہ تعالیٰ ارایا رأیتموه او شیئا اہدہ الیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما اہد الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا لم یعہدہ الی الناس کافۃ ولكن حذیفہ اخبرنی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اصحابی 12 منافقا. دیکھو غور سے دیکھو، فی اصحابی 12 منافقا فیہم 8 لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط و8 منهم تكفيكهم الدبينة و4 لم احفظ ما قال شعبۃ فیہم. اسود بن عامر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ 4 کے بارے میں اور کیا کہا شعبہ نے وہ مجھے یاد نہیں رہ گیا. اسود بن عامر جیسی روایت کراوی وہ بولتے ہو مجھے یاد نہیں رہ گیا. کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمار، میں نے حضرت عمار سے کہا کہ جو حضرت علی کا آپ نے ساتھ دیا، حضرت علی کا ساتھ دیا، یہ کیا نبی نے تم سے کوئی عہد لیا تھا یا آپ کی رائے تھی وغیرہ؟ کہا کہ ایسی کوئی رائے نہیں تھی. بہرحال لیکن حضرت حذیفہ نے مجھے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اصحاب میں 12 منافق ہوں گے. کود رہا ہے لیکن ارے فی ہے من نہیں ہے. نحو کا قاعدہ تو پڑھ لیتے رہا. فی کا مطلب ہوتا ہے اس میں گھس گئے ہیں، یہ گھسے ہوئے ہیں، یہ ان میں سے نہیں، منہم نہیں ہے، فیہم ہے، اس میں گھس پڑے ہیں، یہ ان میں سے نہیں ہے، اس میں گھسے ہوئے ہیں یہ منافق. صحابہ یہ منافق نہیں ہے، ان میں منافق گھسے ہوئے ہیں. منہم نہیں ہے، فیہم ہے. فیہم ہے ابھی بھی گھسا دیا گیا، کوئی چیز ظرف ہے، مظروف بعد میں آتا ہے نا، پہلے ہوتا ہے. جی تو یہ تک معلوم ہے. نحو کے معمولی قواعد نہیں یاد ہیں اور جناب والا عبارتوں پر اور حدیثوں پر بحث کر رہے ہیں. بہرحال یہ چند بکھری چیزیں تھی. خلاصہ یہ کہ صحابہ کرام وہ مقدس جماعت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت اور امت کے درمیان ایک مقدس واسطہ ہے. یہ اگر اس واسطے کو ہٹا دیا جائے تو پھر قرآن سمجھ میں نہیں آتا، پھر اس کے بعد شریعت سمجھ میں نہیں آتی، اسلام سمجھ میں نہیں آتا. گویا کہ یہ واسطہ ایک مقدس واسطہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے درمیان. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق اور صحابہ کرام سے گہری وابستگی اور محبت کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.